میرا دل ہے تیرے لیے قسط نمبر 2۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولے۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے ان کے بھاری مردانہ ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اور گردن ہلا دی تو انہوں نے بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے چھوڑ دیا۔ پھر وہ کچھ دیر اس سے فائن آرٹس اور اس کی جاب کے بارے میں بات کرتے رہے۔ اذان سے کچھ دیر پہلے وہ اٹھے تو اجالا بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ دونوں چہل قدمی کرتے ہوئے پارک سے نکل آئے۔ پارک سے 5-6 قدم کی واک پر ان کا گھر تھا۔ سڑک کے کنارے پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اسے اشارے سے اپنا گھر دکھایا اور چلے گئے تو وہ بھی آگے بڑھ گئی۔ اگلے روز وہ پارک آئی تو وہ اسے واک کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس ایج میں بھی ان کی فزیکل فٹنس زبردست تھی۔ ان کی نہ تو کمر جھکی ہوئی تھی، نہ ہی چال میں سست رفتاری نظر آ رہی تھی۔ گہری اور چمکدار آنکھیں تو مخاطب کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لیں۔ داڑھی نے ان کو ان کے چہرے کو ایک عجیب سے نورانی حالے میں لے رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر انہوں نے دور سے ہاتھ ہلا کر وش کیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی تیز قدموں سے چلتی ان کے پاس آ گئی اور بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ وہ شفقت سے مسکرا کر بولے، میں ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آؤ آج بیٹھنے کی بجائے تم بھی میرے ساتھ واک کرو۔ اسے آفر کرتے ہوئے انہوں نے چلنا شروع کر دیا تو وہ بھی ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ کافی دیر تک وہ دونوں واک کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے آپس میں بہت ساری باتیں کی، ایک دوسرے کی پسند ناپسند وغیرہ کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے رہے۔ بات کرتے کرتے اچانک ان کی نظر اپنی گھڑی پر پڑی تو بکھلا کر بولے، مارے گئے، وہ الو تو مجھ سے سخت ناراض بیٹھا ہوا ہوگا۔ اس کی حیران شکل پر نظر پڑی تو مسکرا کر بولے، میرا پوتا ہے اویس، اسے میں اکثر پیار سے الو ہی کہتا ہوں۔ اب کہیں تم اسے کوئی احمق سی مخلوق نہ سمجھ لینا، بڑا جینیس اور لائق ہے۔ یہ بات صرف میں ہی نہیں، اسے جاننے والے تمام لوگ کہتے ہیں۔ بچپن سے لے کر آج تک زندگی کے ہر میدان میں اول رہا ہے۔ پڑھائی میں تو خیر اچھا تھا ہی، لیکن اسپورٹس میں بھی اس کی کارکردگی نہایت شاندار تھی۔ اسکواش، سوئمنگ اور پولو، ان تمام گیمز میں اس نے ہمیشہ ہی فرسٹ پرائز حاصل کیا ہے۔ اس جیسا ڈیبیٹر کوئی اور ہی نہیں ہو سکتا۔ بڑی ہی قطعی نیچر کا مالک ہے، اپنے ارادوں میں اٹل اور قطعی فیصلے کرنے والا، دلیر، نہ ڈر اور مستقل مزاج۔ ہارنا تو اس نے جیسے سیکھا ہی نہیں ہے۔ آکسفورڈ میں بھی اپنی ذہانت اور لیاقت کے جھنڈے گاڑ کر آیا ہے۔ اس کے وہاں کے پروفیسرز آج بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور اب میرا اتنا پھیلا ہوا بزنس وہی سنبھال رہا ہے۔ مجھے اس نے ریٹائرمنٹ دلوا دی ہے۔ ان کے لہجے میں اپنے پوتے کے لیے محبت، فخر، مان اور کیا کیا کچھ نہ تھا۔ وہ ان کے چہرے پر بکھرے ہوئے ان رنگوں کو بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے اس لہجے میں محبتیں اور چاہتیں جتانے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کسی کی عزیز جان نہیں تھی، کسی کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ اس کی خوبیوں کو سراہتا اور اپنی والہانہ چاہت کا اظہار کرتا۔ وہ ایک عجیب سے تعصب اور دکھ کو اپنے دل میں
گھر کرتا ہوا محسوس کرنے لگی، جبکہ وہ اس کیفیت سے بے خبر کہہ رہے تھے، آج ذرا جلدی گھر جانا ہے، تم چل رہی ہو یا ابھی رکو گی؟ ان کی بات پر وہ ایک گہری سی سانس لے کر بولی، نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی چل رہی ہوں۔ کل کی طرح وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے باہر نکل آئے۔ ان کے گھر کی اسٹریٹ کے کنارے انہیں خدا حافظ کہتی وہ آگے بڑھ گئی۔ پھر ان سے روز پارک میں ملنا جیسے ایک معمول سا بن گیا تھا۔ وہ کیونکہ واک کرنے آتے تھے، سو اجالا بھی انہیں جوائن کر لیتی اور پھر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ان کی سنگت میں گزار کر جب وہ واپس لوٹتی تو خود کو بہت تر و تازہ اور خوش محسوس کرتی۔ ان کی کمپنی اتنی دلچسپ ہوتی کہ اسے بوریت کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ عام بوڑھے افراد کی طرح انہیں نئی نسل میں سینکڑوں خرابیاں بھی نظر نہیں آتی تھیں۔ وہ محض تنقید کرنے کے لیے یا جنریشن گیپ کے پیش نظر، ہمارے زمانے میں تو یوں ہوتا تھا، یہ آج کل کی نسل تو نیری واہیات ہے، جیسے فقرات بھی نہیں بولا کرتے تھے۔ جہاں انہیں اپنے زمانے کا میوزک، فلمیں اور لٹریچر پسند تھا، وہیں وہ نئی نسل کے بھی بہت سے گلوکاروں کو پسند کرتے تھے۔ نئے دور کی عمدہ اور معیاری فلمیں اور کتب بھی ان کی من پسند تھیں، اسی لیے اسے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ کسی ڈل سے بوڑھے شخص کے ساتھ وقت گزار رہی ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تک کے بارے میں ان کی معلومات اتنی اپ ڈیٹ تھی کہ وہ خود ان سے بھی بہت کچھ سیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اسے کبھی بھی اس کے گھر یا گھر والوں سے متعلق کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ زیادہ تر وہ لوگ جنرل ٹاپکس پر بات کرتے رہتے۔ اسے ان کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ بلا وجہ کے تجسس میں مبتلا ہو کر اس سے پرسنل باتیں نہیں پوچھا کرتے تھے، اور کیونکہ وہ اپنے گھر کے حوالے سے کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے ان کی اس عادت سے بہت خوش تھی۔ خود وہ البتہ باتوں باتوں میں اکثر اپنے پوتے کا ذکر کیا کرتے تھے، بات چاہے کسی بھی موضوع پر ہو رہی ہوتی۔ اس کا کسی نہ کسی طرح سید اویس لودھی سے لنک جوڑ دیا جاتا تھا۔ اگر کھانے پینے کی بات ہو رہی ہوتی تو وہ کہتے، اویس کو سی فوڈ اور مختلف قسم کی سلاد کھانے کا بہت شوق ہے۔ کھانے کی میز پر بیٹھ کر پہلے اپنا آدھا پیٹ تو سلاد سے بھر لیتا ہے، اسی لیے ہمارے خان سامہ بیچارے کو اس کی وجہ سے مختلف کھانے پکانے کی کتابوں اور ٹی وی پروگرام سے استفادہ حاصل کرنا پڑتا ہے تاکہ اسے روز نئی سے نئی طرح کی سلاد بنا کر کھلا سکے۔ اگر کتابوں کی یا پڑھنے پڑھانے کی بات ہو رہی ہوتی تو کہتے، اویس کو بھی میری طرح کتابوں سے عشق ہے، روزانہ رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور پڑھتا ہے، چاہے وہ کوئی میگزین ہو یا کوئی کتاب۔ وہ اپنے پوتے سے والہانہ عشق کرتے تھے، اس لیے یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ان کے پاس موجود ہوتا تھا۔ ان دونوں کے بیچ وہ ایک تیسرے فرد کی طرح ہمیشہ ساتھ رہا تھا۔ اس روز بھی وہ ان کے ساتھ واک کرتی ہوئی ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ گفتگو کا موضوع بعض لوگوں کا اپنی کسی بھی عادت کو نشے کی طرح اختیار کر لینا تھا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ اپنے پوتے کا ذکر کرنا نہ بھولے اور بولے، اویس کی ایک یہی عادت مجھے ناپسند ہے، حالانکہ اس نے کبھی میرے سامنے سگریٹ نہیں پیا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ اسموکنگ کرتا ہے۔ ویسے اپنی فٹنس کا اور اپنی ہیلتھ کا اتنا خیال رکھتا ہے،
روزانہ صبح باقاعدگی کے ساتھ ایکسرسائز کرتا ہے، شام میں سوئمنگ کرتا ہے اور ہفتے میں 2-3 بار اسکواش کھیلنے بھی جاتا ہے۔ مگر اسموکنگ سے باز نہیں آتا۔ ان کی بات بڑے غور سے سنتے ہوئے وہ ایک دم بول پڑی، وہ کیا آپ کی بات نہیں مانتے؟ نہیں خیر، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ دراصل اس نے کبھی میرے سامنے اسموکنگ کی ہی نہیں ہے، اس لیے میں اسے کبھی ٹوک نہیں پاتا۔